ہیں راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری ٹو ملٹری تعاون ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں فوجی سفارتکاری کا تصور سامنے آیا۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی تینوں مسلم افواج کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں چین کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ملک کے لیے ہر مشکل وقت میں مرد بحران ثابت ہوئے۔ امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا، ہمیشہ آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں پاکستان نے کئی اہم سنگ میل عبور کیے۔ موجودہ سیاسی بحران میں بھی تمام نظریں ان کی جانب رہیں۔ انہوں نے نہایت دانشمندی سے قوم کی کشتی کو پار لگایا، جس سے ملک ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید فوجی رہنما ہیں جنہوں نے چینی صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے صرف ایک دن کا دورہ کیا۔ یہ دورہ پاک چین جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا حصہ ہے، جس کی ایک اعلیٰ کمیٹی فوجی تعاون میں اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے ارکان آرمی چیف اور وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن ممبران ہیں۔ ذیلی کمیٹیوں میں جوائنٹ کوپ ملٹری امور، مشترکہ تعاون، فوجی ساز و سامان اور تربیت شامل ہے۔ چین کی جانب سے وفد کی قیادت چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل سازنگ یونشیا نے کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور چین نے مشکل وقت میں باہمی دلچسپی کے امور پر نقطہ نظر کا باقاعدہ تبادلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016 کو پاک فوج کے 16ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دنیا باجوہ ڈاکٹرائن کی قائل ہوتی چلی گئی۔ بطور سپہ سالار قمر جاوید باجوہ نے امن کی مکمل بحالی کو مشن بنایا۔ ناقابل تسخیر ملکی دفاع کا بیڑا بھی اٹھایا۔ چیلنج بہت بڑے تھے، لیکن آرمی چیف نے انتہائی خندہ پیشانی سے قبول کیے۔ متاثر کن اقدامات سے اپنی الگ پہچان بنائی۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردوں کا بیانیہ ناکام بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ آرمی چیف کی ہدایت پر ملک بھر میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حتمی آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا۔ سپہ سالار کی قیادت میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور ملک بھر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن سے دہشت گردی کے ہر قسم کے نیٹ ورک ختم کر دیے گئے ہیں۔